السلام علیکم، میں ریان ہوں۔ میں ایک ہربلسٹ ہوں، بیوٹیشنسٹ ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے ٹپس اور ٹوٹکے لے کر آتی ہوں۔ آج کل میں نے جو گھر میں عورتیں رہتی ہیں ان کے لیے کچھ کاروبار ہیں، ان کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی ہیں۔ پہلے میں نے پارلر کے کی ہیں، اب آج میں کپڑوں کے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ کپڑوں کا کام کرنا چاہتے ہیں، جن لوگوں کو کپڑوں کی پہچان ہوتی ہے، ان کو فیزیبل ہوتا ہے کپڑے خریدنا، کپڑے بیچنا، کپڑے سینا، جیسے محلے میں عورتیں رہتی ہیں کپڑے سیتی ہیں، ان کے لیے بہت اچھی آپشنز لے کر آئی ہوں، جس کے اندر میں آپ کو بہت سارے آئیڈیاز بھی دوں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ آن لائن کس طرح جا کر سیل کر سکتے ہو، آپ نے اگر آن لائن سیل کرنا ہے تو، اور آپ کون کون سی COD لائنز یوز کر سکتے ہو، مطلب کہ کیش آن ڈیلیوری جس پر ملتا ہے وہ آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہو، اور کیا کیا آپ اس کے اندر اویل کر سکتے ہو، کیا نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں، اس کی ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ میں اس پروسیس سے خود گزری ہوں، تو اس لیے جو مجھے پرابلمس فیس کرنے پڑے اور ان پرابلمس کو فکس کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑا وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اور اینڈ تک دیکھیے گا اور لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا اگر اچھی لگ جائے، اور میری صحت کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب میں آپ لوگوں کو بتانا شروع کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے کپڑوں کا کاروبار کرنا ہے گھر میں بیٹھی ہوئی عورتوں نے تو پہلے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک اتنا سا باکس لینا ہے چھوٹا سا، اس کو آپ نے صدقہ باکس بنانا ہے، اس کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ کی پارٹنرشپ رکھنی ہے 5% اور 5% رکھنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے کام لازمی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا آپ کا کاروبار کہاں سے کہاں جاتا ہے۔ 6 مہینے کے اندر آپ دیکھیے گا آپ کہاں سے کہاں چلی جائیں گی، اور ایسے وسائل کے دروازے کھلیں گے، ایسے وسائل بنیں گے کہ آپ لوگ خود حیران ہو جاؤ گے۔ ایک تو آپ نے یہ والا کام کرنا ہے، اور دوسرا حدیث پاک ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہیں، قل اللہ احد پڑھیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ بے شک کوئی سن رہا ہو نہ سن رہا ہو، جب آپ لوگ اس طرح کرو گے تو ایک یہ حضور پاک نے حدیث بتائی اور انہوں نے کہا تھا اگر کوئی نہیں سن رہا ہوتا تو میں سن رہا ہوتا ہوں، تو اس سے بڑی اور کیا بڑی بات ہوگی، اور گھر کے اس طرح سے رزق آئے گا چھپر پھاڑ کے، اور اس طرح آپ کو فیل ہوگا کہ پتہ نہیں کہاں سے دروازے کھل گئے ہیں آپ کی روزی کے۔ تو یہ آپ نے 2 کام لازمی کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے، چاہے کپڑوں کا ہو، چاہے پارلر کا ہو، چاہے کوئی بھی آپ کے انٹرسٹ کا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ کام تو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لینے ہیں، لازمی کر لینے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کو بتانا شروع کرتی ہوں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، جلدی بتاتی ہوں، کوئی بھی پوائنٹ رہ جائے تو آپ لوگوں نے مجھے میسج کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کپڑوں کا کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا۔ پہلی بات جو تو یہ ہے کہ آپ کو مہارت ہو کپڑوں کے کاروبار میں، آپ کو مہارت آنی چاہیے۔ اگر آپ ماہر نہیں ہو، مطلب کہ کپڑے اچھے نہیں سی سکتے ہو، یا آپ کو جو بھی سائز دیا جائے، جو بھی ڈیزائن دیا جائے آپ نہیں بنا سکتے ہو، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کام کے لیے مہارت چاہیے۔ اگر آپ خود یہ نہیں کرتے ہو، آپ یہ کام شروع کرنا چاہتے ہو، تو آپ 2-3 عورتوں کو ہائر کر سکتے ہو، ٹیلرز کو ہائر کر سکتے ہو، اگر آپ اپنی بوتیک بنانا چاہتے ہو۔ مطلب آپ کا مائنڈ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں آئیڈیاز آتے ہیں ڈیزائننگ کے حوالے سے، تو آپ 2-3 لوگوں کو ہائر کر کے بھی آپ یہ کام اپنا شروع کر سکتے ہو۔ پھر یہ آپ بڑے لیول پہ کر سکتے ہو، مطلب گھر میں بنا کے رکھ سکتے ہو، اور محلے میں سیل کر سکتے ہو، آن لائن سیل کر سکتے ہو، تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا۔ اچھا، آپ آئیڈیاز جو ہیں آپ آن لائن کورسز ہوتے ہیں یوٹیوب پہ، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو، فری آف کاسٹ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں سکھا رہے ہیں، وہاں سے بھی آپ لوگ مکس اینڈ میچ کر کے کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اور آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی ہے، آپ ماہر ہو، بنانے میں ماہر ہو، تب آپ کام یہ کرنا۔ اگر نہیں ہو، صرف آپ کو آئیڈیاز آتے ہیں کہ ہم بوتیک بنا لیں، آپ دیکھیں بڑے بڑے ڈریس ڈیزائنرز ہیں، وہ صرف ڈریس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور بناتے تو آگے ٹیلرز وغیرہ ہی ہے نا، تو آپ ایسے بھی ہائر کر سکتے ہو، اپنا کام اس طرح سے بھی شروع کر سکتے ہو اگر آپ کے اندر اس طرح کے گٹس ہیں تو۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، کچھ میں نے پوائنٹس لکھے ہیں، پوائنٹ وائز آپ کو بتاؤں گی۔ جو لوگ گھر میں کپڑے بناتے ہیں نا اور ان کی سٹیچنگ اچھی ہے،
تو وہ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں. کپڑے گھر میں بنا کے پیسز ملتے ہیں, جیسے پٹھانوں کے پاس مل جاتے ہیں, ٹکڑوں کی صورت میں مل جاتے ہیں. آپ لوگ نا ان سے کپڑے بنائیں اور گھر میں رکھیں. جیسے آپ کپڑے سلائی کر رہے ہو تو کوئی اپنے وہ سوٹ بھی بنا کے رکھو, تو آپ لوگ اس سے اچھا پروفٹ لے سکتے ہو. اس طرح سے آپ کا کام اچھا چل سکتا ہے. اچھا, آپ نے ایک چیز کا یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے نا اسٹینڈرڈ مینٹین رکھنا ہے, مطلب کہ سائزز بنانے ہیں. بچوں کے بنا رہے ہو تو آپ اس میں دیکھو کہ لارج, میڈیم, ایکسل یہ کون سے سائزز ہیں, اور اگر آپ بڑوں کے بنا رہے ہو تو اس میں بھی آپ سائزز دیکھو کہ میڈیم کون سا ہے, اسمال کون سا ہے, لارج کون سا ہے, ایکسل کون سا سائز بنتا ہے. پراپر سائز کے مطابق بنانا ہے. آپ نے یہ گھر میں بیٹھی ہوئی جیسے ہوتی ہیں ٹیلرز ویسا کام نہیں کرنا, درزنوں والا کام نہیں کرنا. آپ نے اس کو پروفیشن بنانا ہے, تو آپ کو ایک پراپر وے سے چلنا پڑے گا, پراپر ان کی گائیڈ لائن پہ چلنا پڑے گا, تاکہ آپ سے اگر کوئی آن لائن بھی بائی کرتا ہے تو وہ آرام سے کر لے کہ یہ میڈیم سائز ہے تو اس کا یہ سائز ہوگا, جو انٹرنیشنل بنا ہوا ہے. اسمال ہے تو یہ ہوگا, لارج ہے تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے, اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ آپ نا یہ جو کپڑے والا کام ہے نا, اگر آپ کی جان پہچان ہے آپ کے علاقے میں, یا جہاں ہول سیل کی یہ کپڑے ملتے ہیں وہاں پر وہ ادھار بھی دیتے ہیں. کیونکہ میرا اپنا پرسنلی ایکسپیرینس ہے, میں آپ کو ملتان کا بتاتی ہوں. ملتان میں حسینہ گئی ہے, وہاں پر کپڑے ملتے ہیں کالی منڈی میں. ٹھیک ہے, کالی منڈی بہت مشہور ہے. وہاں پر نا ہول سیل کے کپڑے ملتے ہیں اور بہت زیادہ بلک کوانٹٹی میں ملتے ہیں, مطلب پورے تھان ملتے ہیں. تو وہ اگر آپ کا کانفیڈنس بن جاتا ہے, وہ ایک شناختی کارڈ وغیرہ رکھتے ہیں, تو آپ کو وہ ادھار پہ بھی دے دیتے ہیں, مہینے کے ادھار پہ بھی دے دیتے ہیں. آپ کچھ کپڑے ادھار لے آؤ, کچھ پیسے دے آؤ, اور ان کے ساتھ اس طرح آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, یہ آپ کہیں سے بھی پتہ کر سکتے ہو. اسی طرح کہ آپ کڑھائی والے کپڑے بھی رکھ سکتے ہو. مردانہ کرتے بھی کڑھائی والے ملتے ہیں, کڑھائی والے عورتوں کے کپڑے بھی ملتے ہیں, ریڈی میڈ بھی ملتے ہیں, بچوں کے, بڑوں کے, اور سب طرح کے ملتے ہیں. وہاں پر ملتان میں نے دیکھے ہیں, حسینہ گنج میں, اور یہ ڈسکاؤنٹ پہ بھی مل جاتے ہیں. اور جب آپ زیادہ اٹھاتے ہو تو یہ آپ کو اس میں بھی مل جاتے ہیں, مطلب کہ ڈسکاؤنٹ پہ بھی مل جاتے ہیں اور ادھار پہ بھی مل جاتے ہیں. تو یہ جہاں جہاں آپ لوگ ہو, جہاں جہاں ہول سیل شاپس ہیں, تو آپ وہاں جا کے پتہ کرو, وہاں پر آپ لوگوں کو بھی اس کا پتہ چل جائے گا. میں نے آپ کو صرف ایک ایگزامپل دی ہے. اسی طرح کی فیصل آباد میں کپڑے کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, ہول سیل مارکیٹس ہیں. اچھا, آپ ملوں سے جا کے رابطہ کرو. ملوں میں جو یہ ٹکڑے ملتے ہیں نا, یہ بہت سستے ملتے ہیں, اور اسی ریٹ پہ ہی آپ لوگ آن لائن سیل کر سکتے ہو. ان کا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اگر تھوڑی سی اسٹیمپ کٹ ہو گئی ہے تو وہ اس کو ہاف پرائس پہ دے دیتے ہیں, ہاف سے بھی کم دے دیتے ہیں. تو آپ جب آن لائن سیل کرتے ہو تو آپ فل پرائس پہ سیل کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. یہ بھی آپ جا کے سرچ کرو, آپ کو بیڈ شیٹس مل جائیں گی, آپ کو کپڑے مل جائیں گے, ٹکڑے مل جائیں گے. برانڈیڈ ٹکڑے بھی آن لائن بہت اچھے بکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ برانڈیڈ ٹکڑوں کو ملا کے اگر آپ گھر میں بوتیک بنانا چاہتے ہو تو گھر میں اسے اتنی اچھی ڈیزائننگ کر کے آپ گھر میں بھی سوٹ بنا سکتے ہو, سیل کر سکتے ہو. لیکن اس کا ایک آپ نے صرف ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل سائز کو ذہن میں رکھنا ہے, کہ آپ نے جو چیز بنانی ہے, جو سائزز چل رہے ہیں مارکیٹ میں برانڈز کے, اسی سائز کے مطابق انٹرنیشنلی جو سائزز ہیں ویسے رکھنا ہے. یہ نہیں رکھنا کہ اس کی کمر پتلی ہے, یہ موٹی ہے, اس طرح کا اس کو بھی پورا آ جائے گا, اس کو بھی آ جائے گا. نہیں, ایسا نہیں کرنا. اسمال, میڈیم, لارج, ایکسل, اس سائزز میں آپ نے بنانے ہیں کپڑے. ٹھیک ہے نا. گھر میں رہتی ہوئی عورتیں اگر زیادہ انویسٹ نہیں کر سکتی, ٹکڑوں کو جوائنٹ کر کے اتنے پیارے ڈیزائنز بن جاتے ہیں, آپ وہ بنا سکتے ہو. صرف خالی کرتے بنا سکتے ہو, خالی ٹراؤزر بنا سکتے ہو. ٹراؤزر میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ آپ نے یہ سائزز کو دیکھنا ہے کہ میڈیم ہے, لارج ہے, ایکسل ہے. اور آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے, یہ جو ہم عام لوکل مارکیٹ میں جا کے لے کے آتے ہیں نا ٹراؤزر یا پھر کرتے یا کچھ, ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے تھوڑا سا کپڑا بچانے کے لیے وہ ہپس والی جگہ پہ تنگ کر دیتے ہیں, یا پھر وہ بغلوں والی جگہ پہ تنگ کر دیتے ہیں, یا پھر آسن تنگ کر دیتے ہیں. وہ سارا امیج خراب ہو جاتا ہے. یہ چیز آپ نے نہیں کرنی. آپ نے 2-3-4 انچ کا کپڑا نہیں بچانا. آپ نے ان جگہوں پر کپڑا اچھا دینا ہے جیسے برانڈز دیتے ہیں, اور آرام سے بندہ پہن سکتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, بھاگتا ہے, پھٹتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے اپنی کوالٹی اچھی رکھنی ہے, اپنے معیار کو برقرار رکھنا ہے, تب آپ کا کام چلے گا. آپ نے اگر یہ چھوٹی موٹی ڈنڈیاں مارنے کی کوشش کی نا تو کام نہیں چلے گا.
ٹھیک ہے، میں اب پھر آپ کو آن لائن کس طرح سے آپ سیل کر سکتے ہو، آپ آن لائن بھی سیل کر سکتے ہو، میں آپ کو اس کے بارے میں ویب سائٹ دکھا دیتی ہوں، آپ وہ دیکھ لو۔ آن لائن کپڑے بھی سیل ہوتے ہیں، بہت اچھے سیل ہوتے ہیں، اور آپ لوگ اس کے لیے یہ ہے کہ سی او ڈی کا طریقہ ہے۔ سی او ڈی مطلب کیش آن ڈیلیوری۔ جب آپ پارسل پیک کر کے بھیجتے ہو، آپ کو جب آرڈر آتا ہے تو وہ پیسے جو بھی آپ طریقہ لیپرڈ یوز کر رہے ہو، کال کوریئر کر رہے ہو، پاکستان پوسٹ کر رہے ہو، کوئی بھی کر رہے ہو، وہ لوگ لے لیتے ہیں، پھر آپ کے منتھلی 15 دن کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ ان کو اکاؤنٹ نمبر دیتے ہو، ایک تو اکاؤنٹ نمبر والا ہوتا ہے، اور یا پھر وہ آپ کو 1 مہینے کے بعد آپ کو نا چیک بھیج دیتے ہیں آپ کے نام کا، آپ جا کے اپنے بینک میں جمع کروا لیتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ 2 طریقے ہوتے ہیں اس کے۔ اور تیسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جیسے آپ کو لگ رہا ہو کہ بندہ جو ہے نا سلپ ہو جائے گا، یا جھوٹ بول رہا ہے، یا ڈاج کر رہا ہے، کچھ بھی ہے، یا آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ اس سے ہاف پیمنٹ لے سکتے ہو، 300 400 تک بھی لے سکتے ہو کہ مجھے ایزی پیسے کروا دو۔ ایزی پیسے آپ لوگ اپنے موبائل کے اندر اپنا اکاؤنٹ بنا لو، پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنا ہی اکاؤنٹ بنا لو، تو آپ کو پیسے آ جائیں گے۔ اس طرح آپ کو بھی کنفرم ہو جائے گا کہ یہ اس بندے نے لینی ہے، یہ چیز ہم نے بھیجنی ہے۔ دوسرا یہ ہے بکنگ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ سے وہ رابطہ کریں گے اگر کسی نے آپ سے آن لائن لینا ہے تو۔ میں آپ کو ویب سائٹ سکھا دوں گی، آپ پہلے یہ سب طریقے سمجھ لیں۔ اگر کسی نے بکنگ کرنی ہے، آپ آن لائن کر رہے ہو، وہ نیچے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ رپلائی کر رہے ہوتے ہو، اور جس نے بکنگ کرنی ہوتی ہے آپ اس کو کہتے ہو کہ آپ اپنا پورا ایڈریس، موبائل نمبر آپ مجھے، اور یہ جو میں آپ کو چیز دکھا رہی ہوں اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ مجھے میسج کر دو۔ میسج آپ کا میسنجر پہ آئے گا، اور آپ آن لائن فیس بک سے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے نا، میں آپ کو ویب سائٹ سکھا دیتی ہوں کس طرح کون سی ویب سائٹس پہ آپ جاؤ گے تو آپ آن لائن بکنگ بھی کر سکتے ہو، سیل کر سکتے ہو، اور فری بھی کر سکتے ہو، اور پیسوں سے بھی کچھ ویب سائٹس ہوتی ہیں جو چلتی ہیں، پیجز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آرڈر لینے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ میسنجر پر لوگے، اور جب وہ آپ کو نمبر بھیجیں گے نا تو آپ ان کو کہیے گا کہ اگر آپ کہیں اس نمبر پہ آپ کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے تو میں آپ کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں شامل کر لوں۔ آپ نے پھر ایک واٹس ایپ گروپ بنا لینا ہے ان لوگوں کا جن کو آپ نے اپنی چیزیں بھیجی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس میں یہ آپشن رکھنی ہے کہ آپ میسج کر سکتے ہوں، وہ لوگ میسج نہ کریں، انہوں نے اگر کرنا ہو تو آپ کو انڈیویجول میسج کریں۔ اس لیے پھر کھچڑی ہو جاتی ہے، بار بار ٹران بجتا رہتا ہے موبائل، اور ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ آپ کے جو بھی پروڈکٹس ہوں، آپ جو بھی بنائیں، آپ اس واٹس ایپ گروپ پہ آپ شیئر کریں تاکہ وہ سب تک پہنچے۔ اگر ایک چیز آپ نے معیار کی بنائی ہے، لوگوں کو اچھی لگی ہے، تو وہ آپ کا ڈیزائن دیکھ کے دوبارہ بھی آپ کو آرڈر کریں گے۔ یہ بھی ایک پروموشن کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ اچھا جی، اب کس طرح سے آپ نے سی او ڈی کرنا ہے، اس کے لیے آپ کال کوریئر یوز کر سکتے ہو۔ ان کی ویب سائٹ ہے، گوگل جا کے کرو، کال کوریئر کا پیج نکل آئے گا، وہاں پہ ان کا نمبر نکل آئے گا، اور ان سے آپ ان کے نمائندے سے بات کرو تو وہ آپ سے آپ کے گھر کا ایڈریس مانگتے ہیں، تو آپ کے گھر ہی وہ بھیج دیتے ہیں اپنے نمائندے کو، اور وہ فارم فل کروا لیتے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اپنا شناختی کارڈ نمبر دینا ہوتا ہے، آپ نے کیا چیز سیل کرنی ہے وہ دینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اکاؤنٹ نمبر دینا ہوتا ہے۔ آپ کے منتھلی پیسے اس کے اندر چلے جاتے ہیں، اور ایک ویب سائٹ آپ کو وہ دے دیتے ہیں۔ اب آپ کا اکاؤنٹ کھول کے آپ کو وہ پاسورڈ دے دیتے ہیں، اور لاگ ان آپ کرتے ہو گھر میں، تو آپ کی ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے۔ آپ ٹریک کر سکتے ہو کہ میرا کہاں پر جا رہا ہے، پارسل ریسیو ہوا ہے نہیں ہوا، یا ری ٹرائی کا آپشن ہے، کچھ بھی ہے، آپ سب کچھ مطلب ایک موبائل کے اوپر سب کچھ آپ کر سکتے ہو۔ اور پیمنٹ آ گئی ہے کتنی ہے اور کب تک آ جائے گی، وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو وہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، لیپرڈ والوں کا بھی یہی طریقہ ہے۔ لیپرڈ والے آپ کو مطلب چیک کی صورت میں بھی دیتے ہیں، اور اگر آپ ان کو اکاؤنٹ نمبر دیتے ہو تو اس کے اندر بھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں، وہ بھی یہی ساری انفارمیشن لیتے ہیں۔ پاکستان پوسٹ والے بھی ہیں، مطلب بہت ساری ہیں کمپنیز جو آپ کی سی او ڈیز کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس کے لیے یہ ہوگا آپ لوگوں کو نا یوز کرنا ہوگا لیپ ٹاپ، یا پھر آپ اینڈرائڈ سے بھی کر سکتے ہو۔ آپ کو وہاں پر ساری انفارمیشن ان کی سائٹ پہ جا کے جو وہ آپ کو لاگ ان نمبر دیں گے، لاگ ان کر کے آپ کو بک کرنی ہوگی کہ ہم نے یہ بک کر دی ہے، اور ایک نمبر دیں گے وہ آپ کو، اور آپ نے پھر ان کو کال کرنی ہوگی آ کے آپ ریسیو کر لو ہمارے سے پارسل، تو اگلے دن وہ آ کے ریسیو کر لیں گے پارسل، اور آپ آگے فارورڈ کر دو گے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے ایک اور دوسرا کام یہ کرنا ہے پروموشن کے لیے اپنی پروڈکٹس کی، آپ پیج بنا لیں۔ فیس بک پہ پیج بنتا ہے، پہلے تو آپ فیس بک پہ بناؤ۔ اگر آپ لوگوں کو ایشو ہے، مطلب گھر والوں کی طرف سے ایشو ہے، آپ فیس بک یوز نہیں کر سکتے ہو، مطلب کہ اپنے نام کی نہ بناؤ بے شک،
آپ لوگ جا کے فیک آئی ڈی بنا لو، کپڑوں کے حوالے سے بنا لو، برانڈڈ وہ کوئی نام رکھ لو، کوئی سا بھی نام رکھ لو، کلاتھس کا اچھا سا کوئی نام ڈھونڈ کے رکھ لو اور اپنا پیج بنا لو، فیس بک آئی ڈی بنا لو، اسی نام سے ہی آپ لوگ آن لائن ہو جایا کرو، اور اسی پہ ہی نیچے فیس بک پہ جاؤ گے نا، نیچے پیجز کا آپشن آئے گا، وہاں جا کے آپ لوگ پیج بنا لو اپنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ واٹس ایپ گروپ بنا لو، اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کے نا آرام سے یہ کام چلتا رہے گا، آپ کو کسٹمر بھی مل جائیں گے اور پرابلم بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھو جیسے میں نے یہ بنایا ہوا ہے فاطمہ راحت کے نام سے، اب یہ دیکھو گروپس ہیں اور یہ سارا کچھ اس کے اندر یہ پیجز ہیں۔ اگر آپ نے پیج بنانا ہے تو آپ ادھر آپ پیج کے اوپر جاؤ گے، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، آپ لوگ پیج کے اوپر جاؤ گے اور آپ جا کے پیج بنا لو گے، ٹھیک ہے۔ پیج کے اندر پھر آپ کی جو بھی پروڈکٹس ہوں گی آپ اس کو جا کر مطلب کہ آپ پیسٹ کر دو گے، لوگ وہاں سے بھی دیکھ سکیں گے، آپ اپنا پیج کا لنک بھی آپ دے سکتے ہو لوگوں کو، تو وہ بھی ایکسس آرام سے ہو جائے گی۔ اچھا باقی دوسرا یہ کہ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی ہم لوگ بڑے پیمانے پہ کام نہیں کر سکتے، مطلب کہ ہم ایک ہی کپڑے سے 4 سائز بنتے ہیں، جیسے اسمال بنتا ہے، میڈیم بنتا ہے، لارج بنتا ہے، ایکسل بنتا ہے، ہم نہیں بنا سکتے، اتنے زیادہ پیسے انویسٹ ہوتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، ان کے لیے ایک سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ نا 8-10 قسم کے کرتوں کے یا پھر پورے سوٹ کے پٹھانوں سے جا کے کپڑے لے کے آؤ، یا پھر آپ برانڈز کے ٹکڑے لے کے آؤ، آپ اس کا ایک سیمپل بناؤ سب کا، ٹھیک ہے نا، ڈفرینٹ کلرز کا آپ لوگ ڈفرینٹ مطلب سائزز میں ایک سیمپل بناؤ، صرف ایک، ٹھیک ہے نا۔ آپ بے شک 5 سوٹ بنا لو، 10 بنا لو، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہو پہلے وہ آپ بنا لو سیمپل اپنا، اور کپڑے ساتھ رکھ دو ایسے کر کے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ لائیو کرو ایسے کر کے کپڑے ساتھ رکھ دو آپ، پھر وہ ایک تو یہ کہ آپ وہ سیمپل جب دکھاؤ گے آپ ان سے پوچھ لو آپ کو یہ سارے کلر ہمارے پاس اویلیبل ہیں، یہ سیمپلز ہیں، آپ کو ان ڈیزائنز میں سے جو بھی چاہیے وہ ہم آپ کو بنا کے دیں گے، اور آپ اپنا سائز بتا دو، اور اگر آپ کو ان سیمپلز میں سے پسند آ رہا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، ہم آپ کو ڈیلیوری 2 دن کے بعد کی دیں گے، ٹھیک ہے نا، 2 دن بعد ہم لوگ ڈیلیور کریں گے آپ کو۔ اس طرح یہ ہوگا کہ 4-5 سائز آپ دکھا دو گے، اس میں سے جو سلیکٹ ہو جائے گا وہ بھی اچھی آپشن ہے۔ اگر کوئی سلیکٹ کرتا ہے ڈیزائن یا کپڑا کوئی اور سلیکٹ کرتا ہے، تو اگر آپ کے پاس سینے والے ہیں یا آپ خود سیتے ہو تو جلدی سے آپ لوگ سی کے ان کو دے سکتے ہو۔ اب یہ دیکھو کہ 300-350 کی ایک شرٹ کا کپڑا ملتا ہے، 100-150 اوپر اس کے کام کر کے اگر آپ خود سیتے ہو تو 1000-1200 کی ایک شرٹ آپ بہت اچھی آرام سے سیل کر سکتے ہو آن لائن، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے یہ وہ نہیں کرنا۔ اچھا ہول سیل کی جو مارکیٹس ہوتی ہیں نا، وہاں پہ آپ کو ریپلیکا ملتا ہے، برانڈس کے کپڑے ملتے ہیں، یہ جو پٹھان اٹھا کے آتے ہیں یہ کپڑے ملتے ہیں، آپ اس کو اتنے اچھے ریٹس میں بیچ سکتے ہو، میں یقین کرو یہ آپ کو، اگر میں آپ کو اس طرح اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر آپ 500 کا سوٹ لائے ہو نا، آپ 800 کا ایزیلی بیچ سکتے ہو، 900 کا ایزیلی بیچ سکتے ہو ڈسکاؤنٹ میں، کپڑوں کے اندر بہت مارجن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آپ نے کپڑا دکھانا ہے، پھر آرڈر لینا ہے، آپ نے غلط چیز نہیں دینی، سب سے پہلے ایمانداری کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ آپ نے غلط چیز کسی کو بھی نہیں دینی۔ مطلب آپ لوگ اگر کپڑے سی رہے ہو، کپڑے لے رہے ہو، آپ کو اتنا تو پتہ ہوگا نا کہ یہ اس موسم کا ہے نہیں ہے، یہ پہنا جا سکتا ہے نہیں پہنا جا سکتا، اس کا سٹف کس طرح کا ہے، مطلب کہ آپ نے ڈاج نہیں کرنا، کسی بھی صورت میں ڈاج نہیں کرنا، جو چیز ہو اس کو ویسے ہی دکھا کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا، غلط کام نہیں کرنا بالکل بھی، نہ تو وہ دنیا کے لیے اچھا ہے، آپ کی ایک تو کسٹمرز خراب ہو دیں گے، اور نہ ہی وہ آخرت کے لیے اچھا ہے۔ جو دھوکہ دہی کر کے ہم لوگ تجارت کرتے ہیں اس کا آپ جا کے دیکھیں کتنا گناہ ہے، تو آپ نے اس چیز کا سب سے پہلے خیال کرنا ہے، اور سائزز ہمیشہ یونیورسل رکھنا ہے، یہ آپ نے خیال کرنا ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بہنوں والا مشورہ دے رہی ہوں، جو ٹراؤزرز ہوتے ہیں نا آن لائن اگر ہم جا کر دیکھیں نا، سب سے زیادہ سیل جو ہو رہی ہوتی ہے نا وہ ٹراؤزرز کی ہو رہی ہوتی ہے، آف وائٹ کلر کے، بلیک کلر کے، ریڈ کلر کے، وائٹ کلر کے، اس طرح کے جو ہوتے ہیں ڈفرینٹ کلرز کے، اور ان کے ڈفرینٹ ڈیزائنز بنے ہوئے ہوتے ہیں، دھڑا دھڑ بک رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ٹراؤزر میں کپڑا کم لگتا ہے، اور سیل آرام سے جاتے ہیں، سٹائلز وغیرہ آپ کو نیٹ سے مل جاتے ہیں، اور ٹراؤزر تو ہر کوئی لیتا ہے نا،
ٹراؤزر تو جاتا ہوا بھی لے لیتا ہے کہ جی چلو یہ والے وائٹ لے لیتے ہیں، آف وائٹ لے لیتے ہیں، کسی بھی سوٹ کے ساتھ اچھا میچ ہو جائے گا. اور وہ لیکن آپ نے اس کا یہی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کا آسن چھوٹا نہیں رکھنا، آپ نے اس میں بچت نہیں کرنی، کھلا کھلا آرام سے اچھا یونیورسل سائز کا بنانا ہے تاکہ وہ پھٹے نہیں، دوبارہ بھی وہ آپ سے آرڈر کریں، اٹھنے بیٹھنے میں بھی پرابلم نہ ہو. ٹراؤزر کا کام، یہ چھوٹے بچوں کے فراک یہ بھی بہت اچھے جا رہے ہیں. یہ سارے کام آرام سے آن لائن ہو جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اچھا، بغیر سلے کپڑوں کا کام بھی بہت اچھا ہے. جیسے آپ برانڈیڈ ٹکڑے لے کر آئیں، برانڈیڈ کپڑے لے کر آئیں، یا پھر آپ یہ مل سے لے کے آئیں، وہ اس برانڈ سے نہیں. اور ویسے بھی ہے، اگر برانڈس پہ 50% سیل لگتی ہے، آپ ان کے اٹھا لیں تو 50% آن پہ آپ لوگ بیچ دو تو آپ لوگوں کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہو. اور ریپلیکا مل سکتی ہے، فیصل آباد میں بہت اچھی دکانیں ہیں. آپ لوگ حسینہ گنج چلے جاؤ، وہاں پہ نا کڑھائی کی شاپس ہیں بہت زیادہ، کڑھائی والے کپڑوں کی، وہ بہت اچھے ریزنیبل میں دیکھ رہی ہوتی ہوں. نیٹ کے اوپر 2000 کا سوٹ ہے، 2500 کا سوٹ ہے، 1000 کا 1200 کا مل رہا ہوتا ہے. حسینہ گنج جو لوگ ملتان گئے ہیں نا، ان کو پتا ہوگا، جو اندر کڑھائی والی مارکیٹ ہے جہاں پر کڑھائی والے کپڑے ملتے ہیں تو کتنی ریزنیبل پرائس میں ملتے ہیں. چادریں ملتی ہیں، دوپٹے ملتے ہیں، سوٹ ملتے ہیں. تو آپ یہ کر سکتے ہو، فیصل آباد میں ملوں کا چکر لگاؤ، وہاں سے لو. لاہور میں ہو تو شالمی جاؤ، کراچی میں ہو، حیدرآباد ہے، دوسری جگہیں ہیں، پشاور میں ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں گئی نہیں ہوں ابھی، لیکن کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لاٹ ہوتی ہے. پشاور بارڈر کے پاس ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہاں پہ آپ کو بہت سستا کپڑا ملتا ہے. جو یہ سارے پٹھان اٹھا کر لاتے ہیں، 300 کا 400 کا سوٹ ہوتا ہے، اور یہاں پر وہ 1000 1200 کا آ کے بیچتے ہیں. تو اگر آپ وہاں کہیں قریب ہو تو وہاں جا سکتے ہو. کوئٹہ میں بہت اچھا کپڑا ملتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کو خود سرچ کرنا پڑے گا. آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے سرچ کر سکتے ہو. جتنا میرا نالج ہے اتنا میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ کیا کیا آپ کر سکتے ہو، کہاں سے لے سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو سامان کدھر سے ملے گا یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہاں سے آپ لے سکتے ہو. اچھا، آپ نے ڈیلز اور ڈسکاؤنٹ ہمیشہ آن رکھنی ہے. آن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ ہم ڈیلز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ڈسکاؤنٹس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، آئیڈیاز آپ کو گوگل سے مل جائیں گے، یوٹیوب سے مل جائیں گے، یا پھر آپ آؤٹ لیٹ پہ چلے جاؤ، وہاں سے مل جائیں گے. ٹھیک ہے، اب میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کون کون سے پیجز جوائن کرنے ہیں جہاں پہ آپ لوگ فری بھی جا کے دے سکتے ہو. فری مطلب فری